اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ روزے سے متعلق مختلف احکامات آئے۔ فرضیت روزے کا ذکر آیا۔ روزہ رکھنے نہ رکھنے سے متعلق کن کن لوگوں کے واسطے شریعت اسلامیہ نے سہولتیں عطا کر رکھی ہیں ان کا بھی ذکر آیا۔ ساتھ ہی معتکف اعتکاف کرنے والے کے لیے اپنی بیوی سے صحبت کی ممانعت کا ذکر بھی آیا، اور بھی ضمناً اور تباً چند مسائل آپ کے سامنے آئے۔ ان مسائل اور احکامات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک قانون اور ایک ضابطہ بتایا ہے، تلک حدود اللہ، یعنی یہ جو احکامات میں نے ذکر کیے ہیں ان کو ایسے ہی معمولی نہ سمجھنا، یہ ہماری متعین کردہ حدیں ہیں، اور یہ بات ہر فرد بشر جانتا ہے کہ انسانوں کی متعین کردہ حدوں کی بھی بڑی پاسداری کی جاتی ہے، ان کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ایک ملک کا رہنے والا دوسرے ملک کی حد سے جیسے چاہے جس طرح چاہے اس حد کو پار نہیں کر سکتا۔ ایک مکان دوسرے مکان سے ممتاز رہتا ہے اپنی حد بندی کی وجہ سے۔ ایک مکان کا باشندہ دوسرے مکان میں قبضہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا، اپنی من مرضی سے داخل ہونا چاہے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ حد بندیاں بتا رہی ہیں کہ ہر ایک اپنی حدوں کے اندر محدود ہے، اور یہ حد بندیاں اور ان حد بندیوں کے اندر لوگوں کا محدود رہنا کتنی امن و امان اور سلامتی کا ذریعہ ہے، اس سے ہر ایک واقف ہے۔ اب سمجھیے، اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کے ڈھنگ سے جینے کے واسطے ایمان، اعمال، اخلاق، معاملات سے متعلق مختلف احکامات نازل فرما کر حد بندیاں فرما دی کہ جب تک انسان ان حد بندیوں میں اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے تو وہ خود بھی سلامت رہتا ہے، دوسروں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو پار کر گیا تو پھر سلامتی کا جنازہ تو نکلنا ہی تھا، نکل کر رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان احکامات کو ذکر کر کے بتلا دیا کہ ہماری حدوں کو معمولی نہ سمجھنا، تلک حدود اللہ، پتہ ہے یہ کس کی بتائی ہوئی اور بنائی ہوئی حدیں ہیں؟ اللہ کی۔ تو جب بات یہی ہے فلا تقربوها، ان حدوں کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ سلامتی اپنے آپ کو حدوں کے اندر محدود رکھنے ہی میں ہے۔ اسی لیے تو ہم نے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ۔ کیا ہوگا ان احکامات کو جاننے سے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہمارے بندوں کو جب ہمارے احکامات پہنچیں گے تو وہ پھر ان احکامات اور ان حدوں میں اپنے آپ کو محدود کر لیں گے، جس کے نتیجے میں وہ دولت تقوی سے سرفراز ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہی وہ دولت تقوی ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں؟
حتیٰ کہ اسی دولت تقویٰ کے لیے بندہ محض اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کھانے کو، اس پینے کو اور اس اپنی بیوی سے جماع جیسے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے روزے سے پہلے حلال تھا۔ مقصد کیا ہے کہ جب حلال چیزوں پر بندہ صابر ہو جائے گا تو پھر حرام چیزوں پر وہ بدرجہ اولا صبر کا اظہار کرے گا، اور اسی خدائی تقاضوں میں چلنے والے نفس کو کیا کہا گیا؟ پاکیزہ نفس قرار دیا گیا، پاکیزہ نفس کہا گیا۔ جو خدائی ضابطوں میں، خدائی تقاضوں میں، خدائی حدود میں چلے وہ نفس کیا ہے؟ پاکیزہ نفس۔ اور پھر دیکھیے کہ کلام الہی میں کس قدر عجیب و غریب ربط و ضبط ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ جس طرح وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے اپنے نفوس کو پاک اور صاف رکھیں گے، اسی طرح ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے مالوں کو بھی پاک اور صاف رکھیں۔ چنانچہ کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ ناحق طور پر ایک دوسرے کے مال کو یوں ہی مت کھا جانا، اور نہ ہی ناحق طور پر لوگوں کے کچھ مالوں کو ہڑپنے اور کھانے کے لیے ان کی خبروں کو حاکموں تک پہنچانا، حال یہ کہ تم خود جانتے بھی ہو کہ ہم ناحق کر رہے ہیں، ہمارا مقصد اور صرف دوسروں کے مالوں کو ہڑپنا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ شان نزول سن لیجئے۔ زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا دو صحابیوں کا، گواہ کسی کے پاس نہیں، تو آپ علیہ السلام نے شرعی ضابطے کے مطابق مدعا علیہ سے قسم کھانے کے لیے کہا تو وہ تیار ہو گئے۔ پھر آپ نے بطور نصیحت یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اس آیت کریمہ میں سخت ترین وعید ہے اس شخص کے لیے جو قسم کھا کر دوسرے کا مال ہڑپ جائے۔ جب یہ آیت کریمہ سنی ہے ان صحابی نے تو قسم کھانے سے انکار کر دیا اور ساری کی ساری زمین مدعی کے حوالے کر دی۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ناحق طور پر ایک دوسرے کے مالوں کو یوں ہی نہ کھا جاؤ، اور نہ ہی ناحق طور پر لوگوں کے کچھ مالوں کو ہڑپنے اور کھانے کے لیے حاکموں کے پاس کسی کے مالوں کی خبریں پہنچاؤ، جبکہ تم جانتے بھی ہو اپنے آپ کو ناحق ہونے پر کہ ہم ناحق ہیں، ناحق بات پر ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف دوسروں کے مالوں کو بٹورنا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوا جو آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ایک نقطہ اس آیت سے متعلق سماعت کر لیجئے، وہ یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، کہ اپنے مالوں کو مت کھاؤ، جبکہ وہ مال اپنا تھوڑا ہی ہے بلکہ دوسروں کا ہے، اسی لیے تو منع کیا جا رہا ہے۔ اس سے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جتنی محبت تمہیں اپنے مال سے ہے اتنی ہی اسے بھی ہوگی جس کا مال تم ناحق طور پر ہڑپنے جا رہے ہو۔ جتنی محبت اپنے مال سے کرتے ہو تو جس کا مال ہڑپنے جا رہے ہو اس کو بھی تو اپنے مال سے محبت ہوگی، لہذا انسانی درد اپنے سینے میں رکھنا، خبردار ایسا قدم مت اٹھانا۔ اب آخر میں اس موضوع سے متعلق ایک آیت اور دو حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جس سے معلوم ہوا کہ اخلاق حمیدہ اور اعمال صالحہ کے حصول کے واسطے
اکل حلال کا بہت بڑا دخل ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے آدمی خوب عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، خوب پکارتے ہیں یا رب یا رب یا رب، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، تو ان کی یہ دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو مانگوں وہی میرا مانگا ہوا قبول ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو تو کیا بن جاؤ گے؟ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، جو مانگو گے وہی قبول۔ اللہ اکبر! غور کیجئے، اکل حلال کا مشورہ کس سے دیا جا رہا ہے؟ ایک جلیل القدر صحابی سے، سعد بن ابی وقاص سے مشورہ دیا جا رہا ہے۔ تو ہم تم کس کھیت کے بتوے ہیں کہ ہم کھائیں تو حرام اور ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں؟ ایسا تو ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ایک حرام لقمہ کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 40 روز تک کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اکل حرام سے تا دم مرگ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔